السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جٹھانی کو شادی کے 15 سال بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب کے سامنے بہت مظلوم بنتی تھی۔ ایک دن وہ میکے گئی تو میں نے اس کے کمرے کی صفائی کی۔ اس کی الماری کے ایک خفیہ دراز سے مجھے ایک پیدائشی سرٹیفکیٹ ملا۔ یہ سرٹیفکیٹ 8 سال پرانا تھا۔ جب میں نے اس پر ماں کے خانے میں اپنی جٹھانی کا نام اور بچے کے باپ کے خانے میں درج نام پڑھا تو میرا خون برف ہو گیا، کیونکہ اس خانے میں میرا نام فاطمہ ہے، اور میں آج آپ کو اپنے گھر کی وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے میری زندگی کے تمام تصورات کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں ایک انتہائی سادہ اور درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ جب میری شادی علی سے ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے تمام خواب پورے ہو گئے ہوں۔ علی ایک بہت ہی سلجھا ہوا، محبت کرنے والا اور نرم دل انسان تھا، اور اس کا تعلق شہر کے ایک بہت بڑے اور نامور خاندان سے تھا۔ ان کا ایک بہت بڑا اور قدیم طرز کا محل نما گھر تھا، جس میں ہر طرح کی آسائش اور سہولت موجود تھی۔ اس گھر میں میرے شوہر علی کے علاوہ ان کے بڑے بھائی عمران اور میری ساس راشدہ بیگم رہتی تھیں۔ میرے سسر کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اور گھر کا سارا نظام میری ساس راشدہ بیگم کے ہاتھ میں تھا۔ عمران بھائی کی شادی میری شادی سے کئی سال پہلے ہو چکی تھی، اور ان کی بیوی یعنی میری جٹھانی کا نام نگہت تھا۔ نگہت بھابھی کا تعلق بھی ایک بہت اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، اور وہ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت اور باوقار خاتون تھیں۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی تھی، جس نے اس گھر کے ماحول کو ہمیشہ ایک عجیب سی اداسی اور بوجھل پن میں مبتلا رکھا ہوا تھا۔ نگہت بھابھی کی شادی کو 15 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بے اولاد عورت کو جس طرح دیکھا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر کا ماحول تھوڑا مختلف تھا۔ میری ساس راشدہ بیگم اگرچہ ایک سخت مزاج اور روب والی خاتون تھیں، لیکن انہوں نے کبھی نگہت بھابھی کو اس بات پر طعنہ نہیں دیا تھا۔ عمران بھائی بھی اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود نگہت بھابھی نے اپنے گرد ایک ایسا مظلومیت کا خول چڑھا لیا تھا جس نے پورے خاندان کو نفسیاتی طور پر ان کا غلام بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت روتی رہتیں، اپنے ماتھے پر دکھ اور پریشانی کی لکیریں سجائے رکھتیں، اور گھر میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی خوشی کے موقع پر اپنے بے اولاد ہونے کا رونا لے کر بیٹھ جاتیں۔ اگر گھر میں کوئی تقریب ہوتی یا کوئی رشتہ دار ملنے آتا تو نگہت بھابھی سب کے سامنے انتہائی مظلوم بن جاتیں۔ وہ اپنے آنسوں بہاتے ہوئے کہتیں کہ ان کی زندگی ہی بیکار ہے، ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اللہ نے ان کی گود خالی رکھ کر ان پر بہت بڑا عذاب نازل کیا ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر ہر آنے جانے والا مہمان
ان کے دکھ میں شریک ہو جاتا، اور میری ساس سمیت سب لوگ ان کی تسلیاں کرنے لگتے۔ نگہت بھابھی کی اس مظلومیت نے انہیں گھر میں ایک عجیب سی طاقت اور ہمدردی دلا دی تھی۔ وہ جو چاہتی گھر میں وہی ہوتا، کیونکہ ہر کوئی ان کا دل رکھنے کی کوشش کرتا اور کوئی انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب میری شادی اس گھر میں ہوئی اور میں دلہن بن کر آئی، تو میں نے بھی نگہت بھابھی کو ایک انتہائی نیک، دکھی اور مظلوم عورت سمجھا۔ میں ان کی بہت عزت کرتی تھی اور ان کے ہر کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ میں نے کبھی ان کے سامنے اپنی کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تاکہ ان کا دل نہ دکھے۔ میں جب بھی اپنے شوہر علی کے ساتھ ہنستی بولتی یا کوئی نیا لباس پہنتی، تو مجھے نگہت بھابھی کی وہ اداس آنکھیں یاد آ جاتیں اور میں فوراً خاموش ہو جاتی۔ میرے شوہر علی بھی مجھے ہمیشہ یہی تلقین کرتے تھے کہ نگہت بھابھی بہت دکھی ہیں، اس لیے ہمیں ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے اور ان کی کسی بھی کڑوی بات کا برا نہیں منانا چاہیے۔ نگہت بھابھی سارا دن جائے نماز پر بیٹھی رہتیں۔ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک لمبی سی تسبیح ہوتی اور وہ سارا دن وظیفے پڑھتے رہتیں۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر ہر کوئی ان کی نیکی اور ان کی پرہیزگاری کی قسمیں کھاتا تھا۔ میری ساس تو ان پر اندھا اعتماد کرتی تھیں اور گھر کی تمام چابیاں اور سارے اہم فیصلے نگہت بھابھی کے ہی ہاتھ میں ہوتے تھے۔ عمران بھائی، جو کہ ایک انتہائی شریف النفس اور خاموش طبع انسان تھے، وہ بھی اپنی بیوی کے دکھ میں دن بدن گھلتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اس کی ہر فرمائش پوری کرتے، اسے مہنگے تحفے لا کر دیتے، لیکن نگہت بھابھی کے چہرے کی وہ جھوٹی اور بناوٹی اداسی کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت یہی کہتی کہ ان دولت اور ان تحفوں کا وہ کیا کریں جب ان کا کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ ان کی اس مظلومیت اور نیکی کے پردے کے پیچھے کیا بھیانک اور لرزہ خیز حقیقت چھپی تھی، اس کا اندازہ اس وقت گھر کے کسی بھی فرد کو نہیں تھا۔ اس گھر میں سب سے زیادہ زور روحانیت اور پیروں فقیروں پر دیا جاتا تھا۔ میری ساس راشدہ بیگم کو پیروں اور دم درود پر بے پناہ یقین تھا، اور نگہت بھابھی کے بے اولاد ہونے کی وجہ سے اس گھر میں آئے دن نت نئے پیروں اور عاملوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ راشدہ بیگم نے اپنی بڑی بہو کی گود ہری کرنے کے لیے شہر کے ہر نامور ڈاکٹر سے لے کر ہر چھوٹے بڑے پیر تک سب کے دروازے کھٹکھٹائے تھے، لیکن جب کہیں سے کوئی امید بر نہ آئی، تو کچھ سال پہلے ہمارے خاندان میں ایک انتہائی مشہور اور پہنچے ہوئے پیر صاحب کا تعارف ہوا، جنہیں سب پیر شہامت کے نام سے جانتے تھے۔ پیر شہامت ایک انتہائی رعبدار اور پر اسرار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا قد بہت لمبا تھا۔ وہ ہمیشہ گہرے سبز یا کالے رنگ کا لمبا سا چوغا پہنتے تھے۔ ان کی داڑھی گھنی اور سفید تھی، اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور گہرائی تھی، جس سے لوگ ڈرتے بھی تھے اور متاثر بھی ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس کے لیے بھی دعا کریں اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور ان کے تعویذوں میں اتنی طاقت ہے
کہ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ راشدہ بیگم جب پہلی بار پیر شہامت کو ہمارے گھر لے کر آئیں تو پورے گھر میں ایک عجیب سا خوف اور عقیدت کا ماحول بن گیا تھا۔ پیر صاحب نے آتے ہی گھر کے مختلف حصوں میں پانی دم کر کے چھڑکنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس گھر پر کسی حاسد نے بہت کالا اور گہرا جادو کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے عمران اور نگہت کی اولاد نہیں ہو رہی۔ پیر صاحب کی یہ بات سن کر میری ساس اور نگہت بھابھی کا ان پر عقیدہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ نگہت بھابھی تو جیسے پیر صاحب کی اندھی عقیدت مند بن گئیں۔ وہ پیر صاحب کے ہر حکم کو پتھر پر لکیر سمجھتیں۔ پیر شہامت ہر جمعرات کو ہمارے گھر آتے، ایک خاص کمرے میں بیٹھ کر وظیفے کرتے اور نگہت بھابھی کو دم کیا ہوا پانی اور تعویذ دیتے۔ نگہت بھابھی گھنٹوں پیر صاحب کے سامنے سر جھکا کر بیٹھی رہتیں اور رو رو کر اپنے دکھڑے سناتیں۔ عمران بھائی چونکہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر رہتے تھے، اس لیے وہ ان پیروں فقیروں کے چکروں میں زیادہ نہیں پڑتے تھے، لیکن وہ اپنی ماں اور بیوی کی تسلی کے لیے انہیں منع بھی نہیں کرتے تھے۔ پیر شہامت کا گھر میں آنا جانا اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کے ایک فرد کی طرح سمجھے جانے لگے۔ میری ساس راشدہ بیگم انہیں اپنے باپ کا درجہ دیتیں اور ان کی ہر بات پر من و عن عمل کرتیں۔ پیر صاحب نے نگہت بھابھی کو کچھ ایسے وظیفے اور چلے بتائے تھے جن کے لیے انہیں اکثر اکیلے کمرے میں گھنٹوں بند رہنا پڑتا تھا۔ ہم سب گھر والے اس بات کا بے حد خیال رکھتے کہ جب نگہت بھابھی عبادت میں مصروف ہوں تو کوئی ان کے کمرے کے پاس بھی نہ جائے، تاکہ ان کے چلے میں کوئی خلل نہ پڑے۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ پیر صاحب کی عقیدت نے نگہت بھابھی کو خاندان کی نظروں میں ایک انتہائی نیک اور روحانی خاتون بنا دیا تھا۔ سب کا یہی ماننا تھا کہ نگہت اتنی عبادت گزار اور صابر عورت ہے کہ ایک دن اللہ اس پر ضرور رحم کرے گا اور پیر صاحب کی دعائیں رنگ لائیں گی۔ اسی دوران مجھے اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ میں گھر کے تمام کام کاج سنبھالتی اور نگہت بھابھی کو ان کے دکھ کی وجہ سے مکمل آرام دیتی۔ میں نے کبھی انہیں کچن میں نہیں آنے دیا اور نہ ہی کسی بھاری کام کو ہاتھ لگانے دیا۔ میں دل سے چاہتی تھی کہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ مجھے یاد ہے کہ میری شادی سے کچھ عرصہ پہلے خاندان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر گھر کی پرانی ملازمائیں اکثر دبے لفظوں میں کیا کرتی تھیں، اور میں نے بھی 1 2 بار اپنی ساس کے منہ سے وہ بات سنی تھی۔ یہ واقعہ آج سے ٹھیک 8 سال پرانا تھا، جب نگہت بھابھی کی شادی کو 7 سال گزر چکے تھے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھیں۔ اس وقت وہ دن رات روتی رہتیں اور پیر شہامت کے بتائے ہوئے انتہائی سخت چلے کاٹ رہی تھیں۔ پھر اچانک ایک دن نگہت بھابھی نے روتے ہوئے راشدہ بیگم سے کہا کہ ان کی ایک انتہائی قریبی خالہ جو کہ ایک دور دراز گاؤں میں رہتی ہیں،
وہ بہت سخت بیمار ہیں اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ خالہ نے مرنے سے پہلے نگہت کو اپنے پاس بلایا ہے تاکہ وہ اپنی سگی بھانجی کو آخری بار دیکھ سکیں اور نگہت ان کی کچھ دن تیمارداری کر سکے۔ راشدہ بیگم چونکہ نگہت سے بہت محبت کرتی تھیں اور اس کی حالت پر ترس کھاتی تھیں، اس لیے انہوں نے فوراً عمران بھائی کو حکم دیا کہ وہ نگہت کو اس کی خالہ کے گاؤں چھوڑ آئیں۔ عمران بھائی اپنی بیوی کو لے کر اس دور دراز گاؤں گئے اور اسے وہاں خالہ کے گھر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ عمران بھائی اپنے کاروبار کی وجہ سے بہت مصروف رہتے تھے، اس لیے وہ گاؤں زیادہ چکر نہیں لگا سکتے تھے۔ نگہت بھابھی نے وہاں گاؤں جا کر بتایا کہ ان کی خالہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ انہیں تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ نگہت بھابھی کا وہ گاؤں کا قیام غیر معمولی طور پر طویل ہوتا چلا گیا۔ وہ فون پر بتاتیں کہ ان کی اپنی طبیعت بھی کچھ خراب رہنے لگی ہے اور گاؤں کی خالص آب و ہوا انہیں سکون دے رہی ہے، اس لیے وہ کچھ عرصہ مزید وہیں رکنا چاہتی ہیں۔ عمران بھائی 2-3 بار ان سے ملنے گاؤں گئے، لیکن ہر بار نگہت بھابھی نے انہیں خالہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر جلد واپس بھیج دیا اور کہا کہ وہ خود کچھ دن تک آ جائیں گی۔ اس طرح کرتے کرتے نگہت بھابھی تقریباً 1 سال کے طویل عرصے تک اس دور دراز گاؤں میں اپنے میکے کے ان دور پار کے رشتہ داروں کے پاس رہیں۔ جب وہ 1 سال بعد واپس ہمارے گھر آئیں تو ان کی حالت بہت عجیب سی تھی۔ ان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف اور ایک ایسی تھکاوٹ تھی جسے دیکھ کر سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے گھر والوں کو بتایا کہ گاؤں میں ان کی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ان کے غم میں اس قدر گھل گئی ہیں کہ ان کی اپنی صحت تباہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دوران وہ بیمار رہیں اور شاید انہیں کوئی اندرونی مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں شدید درد رہتا ہے۔ میری ساس اور عمران بھائی نے ان کی حالت پر بہت ترس کھایا، ان کا بہت علاج کروایا اور انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ اس واقعے کے بعد نگہت بھابھی مزید خاموش اور مظلوم بن گئیں اور انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت پیر شہامت کے بتائے ہوئے وظیفوں میں گزارنا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے اس طویل قیام کو خالہ کی بیماری اور موت کے صدمے پر محمول کیا۔ میں جب بھی یہ پرانی باتیں سنتی تو مجھے نگہت بھابھی پر اور بھی زیادہ ترس آتا کہ اس بیچاری عورت نے زندگی میں کتنے دکھ اور صدمے برداشت کیے ہیں۔ میری اور میرے شوہر علی کی زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی اور اللہ نے ہمیں بہت جلد ایک پیارے سے بیٹے کی خوشخبری بھی سنا دی تھی۔ جب میرے حاملہ ہونے کی خبر گھر میں پھیلی تو راشدہ بیگم اور علی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس دن نگہت بھابھی کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے مبارکباد دینے آئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا
اور پھر فوراً اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس رات نگہت بھابھی نے کھانا بھی نہیں کھایا اور عمران بھائی بھی ان کے ساتھ اداس بیٹھے رہے۔ مجھے ان کی اس حالت پر شدید دکھ ہوا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی اپنے بچے کی خوشی ان کے سامنے اس طرح ظاہر نہیں کروں گی جس سے ان کی محرومی کا احساس مزید بڑھے۔ میں نے اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنا شروع کر دیا اور نگہت بھابھی کی خدمت میں مزید اضافہ کر دیا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور اس گھر میں میری زندگی کے دن انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرتے رہے۔ گرمیوں کے دن شروع ہو چکے تھے اور گھر کے تمام افراد اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے۔ ایک دن نگہت بھابھی کے میکے سے ان کے بھائی کا فون آیا کہ ان کے گھر میں ایک بہت بڑی اور خاندانی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں تمام رشتہ داروں کی شرکت لازمی ہے۔ نگہت بھابھی کے بھائی نے راشدہ بیگم سے خاص طور پر درخواست کی کہ وہ نگہت کو کم از کم ایک ہفتے کے لیے میکے بھیج دیں تاکہ وہ اس تقریب کی تیاریوں میں ان کا ہاتھ بٹا سکے اور اپنے پرانے رشتہ داروں سے مل سکے۔ راشدہ بیگم نے فوراً اجازت دے دی کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ نگہت تھوڑا گھر سے باہر نکلے اور اس کا ذہن تبدیل ہو۔ عمران بھائی بھی بہت خوش ہوئے کہ ان کی بیوی کو کچھ دن کے لیے میکے جانے کا موقع مل رہا ہے۔ نگہت بھابھی نے اپنی پیکنگ کی اور عمران بھائی انہیں ان کے میکے چھوڑ آئے۔ نگہت بھابھی کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی کیونکہ وہ گھر کا ایک بہت اہم حصہ تھیں۔ میری ساس راشدہ بیگم نے مجھے بلایا اور کہا کہ فاطمہ بہو نگہت ایک ہفتے کے لیے اپنے میکے گئی ہوئی ہے، تم ایسا کرو کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی مکمل اور گہری صفائی کرو۔ اس کا کمرہ بہت بڑا ہے اور وہاں بہت سا پرانا سامان رکھا ہوا ہے۔ نگہت اپنی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے اپنے کمرے کی خود صفائی نہیں کر سکتی اور وہ نوکرانیوں کو بھی اپنے کمرے کی چیزوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کے دم کیے ہوئے پانی اور پیر صاحب کے دیے ہوئے تعویذ ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ راشدہ بیگم نے مزید کہا کہ تم خود کھڑی ہو کر اس کے کمرے کی صفائی کرنا تاکہ کوئی چیز اپنی جگہ سے نہ ہلے، اور جب وہ واپس آئے تو اسے اپنا کمرہ بالکل صاف ستھرا ملے۔ میں نے فوراً اپنی ساس کے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور اگلے دن صبح سویرے نگہت بھابھی کے کمرے کی صفائی کا ارادہ کر لیا۔ اگلی صبح میں نے اپنے سر پر دوپٹہ باندھا اور گھر کی سب سے پرانی اور بھروسے مند ملازمہ ماسی شکیلہ کو اپنے ساتھ لے کر نگہت بھابھی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ نگہت بھابھی کا کمرہ گھر کے اس حصے میں تھا جہاں بہت کم لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ وہ کمرہ سائز میں کافی بڑا اور پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، جس کی چھتیں بہت اونچی اور کھڑکیاں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اندر سے ایک عجیب سی بو آئی۔ یہ بو بخور اگربتیوں اور پرانی کتابوں کی ملی جلی بو تھی جو عموماً ان کمروں سے آتی ہے جہاں دن رات وظیفے اور دم درود پڑھے جاتے ہوں۔
کمرے کی کھڑکیاں بند ہونے کی وجہ سے اندر کافی اندھیرا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بھاری پردے ہٹائے اور کھڑکیاں کھولیں تاکہ تازہ ہوا اور دھوپ اندر آ سکے۔ روشنی ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ کمرہ واقعی بہت گندا ہو رہا تھا۔ ہر طرف دھول مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھیں اور کونوں میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ نگہت بھابھی کا بیڈ ایک طرف تھا اور دوسری طرف ایک بہت بڑی پرانی اور بھاری لکڑی کی الماری دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یہ الماری میرے سسر کے زمانے کی تھی اور انتہائی مضبوط اور نقش و نگار والی لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی میز پر پیر شہامت کی دی ہوئی کچھ عجیب و غریب چیزیں رکھی تھیں، جن میں پرانے تعویذ، کالے دھاگے اور مٹی کے پیالے شامل تھے۔ میں نے ماسی شکیلہ کو ہدایت کی کہ وہ ان چیزوں کو بالکل ہاتھ نہ لگائے اور احتیاط سے باقی کمرے کی صفائی شروع کرے۔ ہم نے سب سے پہلے چھت کے جالے اتارے، پھر کھڑکیوں کے شیشے صاف کیے اور بیڈ کے نیچے سے مٹی نکالی۔ ماسی شکیلہ جھاڑو لگا رہی تھی اور میں کپڑے سے چیزوں کی گرد صاف کر رہی تھی۔ جب ہم صفائی کرتے کرتے اس بڑی لکڑی کی الماری کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھا کہ الماری کے پیچھے اور اس کے نیچے بہت زیادہ کچرا اور دھول جمع ہو چکی تھی، کیونکہ یہ الماری اتنی بھاری تھی کہ اسے اکیلے ہلانا ناممکن تھا اور شاید سالوں سے اس کے پیچھے صفائی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ماسی شکیلہ سے کہا کہ ہم دونوں مل کر اس الماری کو تھوڑا سا آگے کی طرف کھسکاتے ہیں تاکہ اس کے پیچھے والی دیوار اور فرش کو اچھی طرح صاف کیا جا سکے۔ ہم دونوں نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس بھاری برکم الماری کو ایک طرف سے دھکا دیا۔ لکڑی کے فرش پر الماری کے رگڑنے کی ایک تیز آواز پیدا ہوئی اور وہ تھوڑی سی آگے کی طرف کھسک گئی۔ الماری کے پیچھے دیوار پر بہت زیادہ جالے لگے ہوئے تھے۔ میں نے ماسی شکیلہ سے کہا کہ وہ جھاڑو لے کر آئے، تب تک میں دیوار کو کپڑے سے صاف کرتی ہوں۔ میں الماری کے پیچھے والی تنگ جگہ میں داخل ہوئی اور دیوار کی صفائی شروع کر دی۔ اسی دوران میری نظر الماری کے بالکل نچلے اور پچھلے حصے پر پڑی، جہاں لکڑی کا ایک پینل تھوڑا سا باہر کی طرف نکلا ہوا تھا۔ وہ جگہ عام طور پر نظر نہیں آتی تھی کیونکہ وہ الماری کی پشت پر بالکل نیچے فرش کے قریب تھی۔ مجھے تجسس ہوا کہ یہ پینل اس طرح کیوں ٹوٹا ہوا یا باہر نکلا ہوا ہے۔ میں نیچے بیٹھی اور میں نے اس پینل کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ لکڑی کا ٹکڑا بالکل ڈھیلا تھا۔ میں نے اسے تھوڑا سا کھینچا تو وہ بغیر کسی آواز کے باہر نکل آیا اور مجھے یہ دیکھ کر انتہائی حیرت ہوئی کہ اس لکڑی کے پینل کے پیچھے ایک چھوٹا سا خفیہ دراز بنا ہوا تھا۔ یہ دراز الماری کے اندرونی حصے سے نہیں بلکہ صرف پشت کی طرف سے ہی کھولا جا سکتا تھا اور اسے اتنی مہارت سے بنایا گیا تھا کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نگہت بھابھی کی الماری کے پیچھے یہ خفیہ دراز کیا کر رہا ہے اور اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے ماسی شکیلہ کو باہر ہی روکے رکھا
اور اسے اندر آنے سے منع کر دیا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس چھوٹے سے خفیہ دراز کے اندر ہاتھ ڈالا۔ دراز کے اندر کوئی خاص چیز نہیں تھی، بس میرا ہاتھ ایک پرانے خاکستری رنگ کے گتے کے لفافے سے ٹکرایا جو کافی بوسیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے اس لفافے کو باہر نکالا اور اس لکڑی کے پینل کو واپس اس کی جگہ پر لگا دیا۔ میں الماری کے پیچھے سے باہر آئی اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا تاکہ ماسی شکیلہ یا کوئی اور مجھے یہ لفافہ دیکھتے ہوئے نہ پکڑ لے۔ میرے اندر ایک عجیب سا خوف اور بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے وہ لفافہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اس لفافے کو صاف کیا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ مجھے کسی کی نجی چیز کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن انسان کی فطرت میں تجسس اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور پھر یہ دراز اتنی پر اسرار جگہ پر تھا کہ میرا ذہن اس لفافے کو کھولے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ میں نے لفافے کو الٹا پلٹا۔ اس پر کوئی نام پتہ نہیں لکھا ہوا تھا، بس وہ ایک عام سا پرانا سرکاری لفافہ لگ رہا تھا۔ میں نے انتہائی احتیاط اور کانپتی ہوئی انگلیوں کے ساتھ اس لفافے کو کھولا اور اس کے اندر موجود کاغذات کو باہر نکالا۔ لفافے کے اندر صرف ایک ہی کاغذ تھا جسے کئی بار موڑ کر رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تہیں پرانی اور خستہ ہو چکی تھیں۔ وہ کاغذ ایک سرکاری دستاویز تھی جس پر اوپر موٹے حروف میں پیدائشی سرٹیفکیٹ لکھا ہوا تھا۔ سرٹیفکیٹ کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایک بے اولاد عورت کے کمرے کی خفیہ دراز میں پیدائشی سرٹیفکیٹ کا ملنا میرے لیے ایک انتہائی ناقابل فہم اور حیران کن بات تھی۔ میرا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرانے لگا اور میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے اس سرٹیفکیٹ کو پورا کھولا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ سرٹیفکیٹ آج سے ٹھیک 8 سال پرانا تھا اور اس پر اس دور دراز گاؤں کی یونین کونسل کی مہر اور نام درج تھا، جہاں نگہت بھابھی 8 سال پہلے اپنی خالہ کی تیمار داری کے بہانے پورا 1 سال گزار کر آئی تھیں۔ سرٹیفکیٹ پر بچے کی تاریخ پیدائش بھی اسی سال کی تھی جب وہ گاؤں میں مقیم تھیں۔ میں نے انتہائی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں اس سرٹیفکیٹ کے نیچے بنے ہوئے خانوں کو پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے بچے کے نام کا خانہ تھا جس میں عبداللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ماں کے نام کا خانہ تھا۔ جب میں نے ماں کے خانے میں درج نام کو پڑھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ وہاں ماں کے نام کے آگے انتہائی واضح اور صاف حروف میں نگہت عمران لکھا ہوا تھا۔ یہ نام میری اسی جٹھانی کا تھا جو پچھلے 15 سالوں سے ہمارے گھر میں بے اولاد ہونے کا رونا روتی تھی، جو ہر وقت مظلوم بن کر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتی تھی اور جسے پورا خاندان ایک بانجھ عورت سمجھتا تھا۔ میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ اگر نگہت بھابھی 8 سال پہلے ایک بچے کو جنم دے چکی تھیں
تو وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے اس بچے کو خاندان سے کیوں چھپایا؟ انہوں نے اپنے سگے شوہر عمران بھائی کو اس خوشی سے محروم کیوں رکھا؟ اور وہ پچھلے 8 سالوں سے اتنی بڑی اور بھیانک حقیقت کو اپنے سینے میں دفن کیے اس گھر میں ایک جھوٹی اور مکروہ زندگی کیسے گزار رہی تھی؟ میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میں کانپ رہی تھی اور مجھے اپنے ارد گرد کی چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن میری حیرت، میرے صدمے اور میرے خوف کی اصل انتہا ابھی باقی تھی۔ میرا سارا وجود اس وقت لرز کر رہ گیا جب میری نظر ماں کے نام سے ہٹ کر بچے کے باپ کے نام والے خانے پر پڑی۔ میں نے جب اس خانے میں درج نام پڑھا تو میرے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور میرے ہاتھوں سے وہ پیدائشی سرٹیفکیٹ چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے جس شخص کا نام باپ کے خانے میں پڑھا تھا، اس نے میری زندگی کی تمام سچائیوں کو ایک بھیانک مذاق میں تبدیل کر دیا تھا، اور میرے خاندان کی ساری عزت، سارے وقار اور ساری روحانیت کو ایک ہی لمحے میں گندگی کے اس غلیظ ترین ڈھیر میں پھینک دیا تھا جس کا تصور بھی کوئی انسان اپنے برے ترین خواب میں نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نام پڑھ کر میرا خون جم چکا تھا اور میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری جٹھانی کے بچے کے باپ کے خانے میں یہ نام لکھا ہوگا، اور یہ وہ راز تھا جس نے ہمارے گھر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ اور اس سرٹیفکیٹ پر بچے کے باپ کے خانے میں جو نام درج تھا، اس نے مجھے مکمل طور پر پاگل کر دیا تھا۔ میں زمین پر گرے اس کاغذ کو دہشت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور میری آنکھوں سے آنسوں اور خوف ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ میں نے اس سرٹیفکیٹ کو دوبارہ اٹھایا اور اپنی کانپتی ہوئی نظریں اس نام پر گاڑ دیں جو باپ کے خانے میں لکھا تھا، اور وہ نام پڑھتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کیونکہ اس خانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے خاندان کے اسی نام نہاد روحانی پیشوا پیر شہامت کا نام لکھا ہوا تھا، جسے میری ساس راشدہ بیگم اپنے باپ کا درجہ دیتی تھیں، اور جس کی ہمارا پورا خاندان آنکھیں بند کر کے پوجا کرتا تھا۔ یہ نام پڑھتے ہی میرے دماغ میں جیسے کسی نے ہزاروں ہتھوڑے ایک ساتھ مارنا شروع کر دیے ہوں۔ میرا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا، اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس کمرے کی دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں وہیں فرش پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے وہ سارے مناظر یاد آنے لگے جب پیر شہامت ہمارے گھر آتا تھا اور نگہت بھابھی گھنٹوں اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں بند رہ کر وظیفے اور چلے کاٹنے کا ڈرامہ کرتی تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح میری ساس اور میرا سارا خاندان اس پیر کی قدم بوسی کرتا تھا اور اس کے جھوٹے اور غلیظ چہرے کو روحانیت کا نور سمجھتا تھا۔ نگہت بھابھی کی وہ ساری مظلومیت، ان کے وہ سارے آنسوں اور ان کی وہ ساری عبادتیں ایک انتہائی بھیانک، غلیظ اور شرمناک کھیل تھا جس نے میرے معصوم اور شریف جیٹھ
عمران بھائی کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں کتنی دیر تک اس فرش پر بیٹھی روتی رہی، مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ میرے اندر غصے، نفرت اور صدمے کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس پیدائشی سرٹیفکیٹ کو واپس اسی پرانی لفافے میں ڈالا اور اسے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ میں نے اپنے آنسوں صاف کیے اور انتہائی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر ماسی شکیلہ کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے میری سرخ آنکھیں اور گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھ سے پوچھا کہ چھوٹی بی بی کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اسے جھوٹ بولا کہ مٹی اڑنے کی وجہ سے مجھے الرجی ہو گئی ہے اور میری آنکھوں سے پانی آ رہا ہے۔ میں نے ماسی شکیلہ کو باقی کمرے کی صفائی کرنے کا کہا اور خود تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور اس لفافے کو اپنی الماری کے سب سے خفیہ حصے میں چھپا دیا۔ وہ سارا دن اور وہ ساری رات مجھ پر قیامت کی طرح گزری۔ میں اپنے شوہر علی کو دیکھتی تو میرا دل خون کے آنسوں روتا کہ یہ لوگ کتنے معصوم اور سیدھے ہیں، جو ایک بد کردار اور غلیظ عورت کو اتنے سالوں سے اپنے سروں پر بٹھائے ہوئے ہیں اور اس ڈھونگی پیر کو اپنا خدا مانے بیٹھے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ راز کسی صورت نہیں چھپاؤں گی اور اس ظلم اور اس گناہ کا پردہ چاک کر کے رہوں گی، لیکن مجھے صحیح وقت کا انتظار تھا۔ میں چاہتی تھی کہ نگہت بھابھی اپنے میکے سے واپس آئیں اور میں سب سے پہلے ان کا وہ مکروہ چہرہ ان کے اپنے سامنے بے نقاب کروں۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جب نگہت بھابھی اپنے میکے سے انتہائی خوشی خوشی واپس آئیں تو ان کے چہرے پر وہی پرانی اور جھوٹی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی راشدہ بیگم کے گلے لگ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ انہیں اس گھر اور سب کی بہت یاد آ رہی تھی۔ عمران بھائی بھی اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش تھے اور انہوں نے نگہت بھابھی کے لیے بہت سے تحفے لا کر رکھے ہوئے تھے۔ نگہت بھابھی نے سب سے ملنے کے بعد کہا کہ وہ تھک گئی ہیں اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتی ہیں۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف گئیں، میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرنے ہی والی تھیں کہ میں نے فوراً اپنا پاؤں دروازے کے بیچ میں رکھ دیا اور زبردستی ان کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر کے لاک کر دیا۔ نگہت بھابھی میری اس حرکت پر شدید حیران ہوئیں اور غصے سے مجھ سے پوچھنے لگیں کہ فاطمہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم مجھ سے پوچھے بغیر میرے کمرے میں کیوں گھس آئی ہو اور دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی قمیض کے اندر چھپایا ہوا وہ پرانا خاکستری لفافہ نکال کر ان کے منہ پر دے مارا۔ لفافہ ان کے چہرے سے ٹکرا کر فرش پر گرا اور اس کے اندر سے وہ 8 سال پرانا پیدائشی سرٹیفکیٹ نکل کر ان کے قدموں میں جا گرا۔
اس کاغذ کو دیکھتے ہی نگہت بھابھی کی آنکھیں خوف سے پوری طرح پھیل گئیں۔ ان کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا اور وہ ایسے کانپنے لگیں جیسے انہیں کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ میں نے انتہائی نفرت اور غصے بھری آواز میں ان سے کہا کہ اٹھاؤ اس کاغذ کو اور مجھے بتاؤ کہ یہ عبداللہ کون ہے اور اس کی ماں نگہت عمران اور باپ پیر شہامت کون ہیں۔ بتاؤ مجھے کہ تمہاری وہ ساری مظلومیت، تمہارے وہ سارے وظیفے اور تمہاری وہ ساری پرہیزگاری اس غلیظ اور شرمناک گناہ کا پردہ کیسے بن گئی۔ نگہت بھابھی کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے اور ان کے گلے سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے اس سرٹیفکیٹ کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ وہ کاغذ ان کی انگلیوں سے پھسل گیا۔ وہ روتے ہوئے میرے قدموں میں گر پڑیں اور میرے پاؤں پکڑ کر انتہائی سسکیوں اور گریہ و زاری کے ساتھ میری منتیں کرنے لگیں کہ فاطمہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میری عزت کو خاک میں مت ملاؤ۔ اگر تم نے یہ کاغذ کسی کو دکھا دیا تو میری جان چلی جائے گی۔ عمران مجھے مار دے گا اور میرا سارا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ میں نے انہیں پوری طاقت سے دھکا دے کر خود سے دور کیا اور کہا کہ تم نے اس معصوم اور شریف عمران بھائی کی زندگی تباہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچا؟ تم نے ان کی محبت اور ان کے اعتماد کا قتل کیا ہے اور تم اس گھر میں ایک نیک اور بانجھ عورت کا روپ دھار کر اس درندے پیر کے ساتھ گناہ کرتی رہی۔ آج تمہیں ہر حال میں مجھے سارا سچ بتانا ہوگا، ورنہ میں ابھی دروازہ کھول کر پورے گھر والوں کو یہاں بلا لوں گی اور یہ سرٹیفکیٹ سب کے سامنے رکھ دوں گی۔ میری اس دھمکی نے نگہت بھابھی کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں اور دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے اپنی اس غلیظ اور بھیانک زندگی کی وہ کہانی سنانے لگیں جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ نگہت بھابھی نے روتے ہوئے بتایا کہ شادی کے کئی سالوں تک جب ان کی اولاد نہیں ہوئی تو انہیں اپنی ساس راشدہ بیگم اور پورے خاندان کے تانوں کا شدید خوف ستانے لگا تھا۔ حالانکہ راشدہ بیگم نے انہیں کبھی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن نگہت بھابھی کے اپنے اندر ایک شدید احساس کمتری پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح ماں بننا چاہتی تھیں تاکہ خاندان میں ان کی جگہ مضبوط ہو سکے۔ اسی دوران جب راشدہ بیگم نے پیر شہامت کو گھر بلایا تو نگہت بھابھی اندھی عقیدت میں مبتلا ہو کر اس کے پاس دعائیں کروانے لگیں۔ پیر شہامت، جو کہ بظاہر ایک روحانی بزرگ تھا، اندر سے ایک انتہائی غلیظ اور شیطان صفت انسان تھا۔ اس نے نگہت بھابھی کی مجبوری اور ان کے اولاد کے پاگل پن کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پیر نے نگہت کو یقین دلایا کہ ان پر ایسا جادو ہے جو صرف خاص وظیفوں اور روحانی بندھن سے ہی ٹوٹ سکتا ہے۔ نگہت بھابھی نے روتے ہوئے تسلیم کیا کہ شیطان نے ان کے دماغ پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ اولاد کی چاہت میں اس پیر کی میٹھی باتوں اور اس کے جادو کے اثر میں آ کر اپنا جسم اور اپنی روح اس شیطان کے حوالے کر بیٹھیں۔
پیر شہامت ان وظیفوں کے بہانے اس بند کمرے میں ان کے ساتھ وہ شرمناک گناہ کرتا رہا، اور نگہت بھابھی نے اسے روحانی علاج سمجھ کر قبول کر لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب نگہت بھابھی حاملہ ہو گئیں تو انہیں اپنی اس بھیانک غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ عمران بھائی کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے نہیں تھے کہ وہ اس بچے کو ان کے نام کر سکتیں، اور اگر راشدہ بیگم کو پتہ چل جاتا تو وہ انہیں جان سے مار دیتیں۔ اس لیے نگہت بھابھی نے اور پیر شہامت نے مل کر ایک انتہائی خوفناک اور گندی سازش تیار کی۔ پیر نے نگہت کو گاؤں جا کر اپنی خالہ کی بیماری کا ڈرامہ کرنے کا مشورہ دیا۔ نگہت بھابھی نے گھر والوں کو بے وقوف بنایا اور گاؤں چلی گئیں، جہاں انہوں نے پورے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اس ناجائز بچے کو پالا، اور جب عبداللہ پیدا ہوا تو پیر شہامت نے وہاں آ کر اس بچے کے پیدائشی سرٹیفکیٹ پر اپنا نام باپ کے خانے میں لکھوا دیا، کیونکہ وہ اس بچے کو اپنی نشانی مانتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس معصوم بچے کو گاؤں سے دور ایک یتیم خانے میں چھوڑ دیا، اور نگہت بھابھی واپس آ کر دوبارہ سے اس گھر میں اپنی مظلومیت اور بے اولادی کا رونا رونے لگیں، تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو۔ نگہت بھابھی نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے اور مجھ سے التجا کی کہ فاطمہ، میں بہت بڑی گناہ گار ہوں، لیکن میں نے پچھلے 8 سالوں سے سکون کی ایک سانس نہیں لی۔ مجھے روزانہ اس بات کا ڈر کھاتا ہے کہ کسی دن میرا یہ راز فاش ہو جائے گا۔ پیر شہامت مجھے آج بھی بلیک میل کرتا ہے، اور وہ مجھ سے بھاری رقم لیتا ہے تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھے۔ میں اس جہنم میں جل رہی ہوں، خدارا مجھے اس جہنم سے مت نکالو، ورنہ میں سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ نگہت بھابھی کی یہ ہولناک اور غلیظ کہانی سن کر میرے اندر غصے کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی، میرا دل چاہا کہ میں اس عورت کا گلا دبا دوں۔ میں نے اس پر چیختے ہوئے کہا کہ تم ایک عورت کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ تم نے اس محبت کرنے والے شوہر کو دھوکہ دیا جس نے تمہارے لیے اپنی ماں اور دنیا کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تم نے روحانیت اور دین کے نام پر اتنا بڑا دھبا لگایا ہے کہ اب کوئی انسان کسی نیک انسان پر بھی یقین نہیں کرے گا۔ میں تمہارے اس گناہ میں شریک نہیں ہو سکتی، اور میں آج ہی اس ظلم کا پردہ چاک کروں گی۔ میں نے نگہت بھابھی کی ایک نہ سنی۔ وہ میرے قدموں میں لپٹی رہیں، روتی رہیں، گڑ گڑاتی رہیں، لیکن میں نے انتہائی بے دردی سے انہیں دھکا دیا، اور وہ سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں سختی سے پکڑ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ میں سیدھی دیوان خانوں کی طرف گئی، جہاں میرے شوہر علی اور عمران بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ساس راشدہ بیگم بھی وہیں موجود تھیں، اور وہ سب چائے پی رہے تھے۔ میرا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، اور میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو گئے۔ علی نے فوراً اٹھ کر پوچھا کہ فاطمہ، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے بغیر کوئی بات کیے وہ پرانا پیدائشی سرٹیفکیٹ
عمران بھائی کی گود میں پھینک دیا اور روتے ہوئے کہا کہ اس کاغذ کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے پچھلے 15 سالوں سے کس ناگن کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اور جس پیر کی یہ گھر پوجا کرتا ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ عمران بھائی نے حیرت سے وہ سرٹیفکیٹ اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے ان کی نظریں ان خانوں پر پڑ رہی تھیں، ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ پہلے حیرت، پھر صدمہ، اور پھر ایک انتہائی خوفناک قسم کا غصہ ان کے چہرے پر نمایاں ہونے لگا جب انہوں نے ماں کے خانے میں اپنی بیوی نگہت کا نام اور باپ کے خانے میں پیر شہامت کا نام پڑھا تو ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ عمران بھائی کے منہ سے ایک انتہائی دردناک چیخ نکلی اور انہوں نے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے۔ علی اور راشدہ بیگم نے گھبرا کر وہ سرٹیفکیٹ عمران بھائی کے ہاتھ سے چھینا، اور جب انہوں نے وہ سب پڑھا تو راشدہ بیگم کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ اپنا سینہ پیٹنے لگیں اور روتے ہوئے زمین پر گر پڑیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس پیر کو وہ اپنا سب کچھ مانتی تھیں، اس نے ان کی عزت اور ان کے خاندان کی آبرو کو اس طرح سرے عام نیلام کر دیا تھا۔ علی کا خون بھی کھول اٹھا تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر عمران بھائی کو سنبھالا، لیکن عمران بھائی کی حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے نگہت کے کمرے کی طرف گئے۔ نگہت بھابھی کمرے میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھیں۔ عمران بھائی نے جاتے ہی ان کے بالوں سے انہیں پکڑا اور ان کے منہ پر اتنے زوردار تھپڑ مارے کہ نگہت بھابھی کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ عمران بھائی دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے اور چیخ رہے تھے کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ میں نے تمہیں کیا نہیں دیا تھا؟ تم نے مجھے دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا اور اس غلیظ انسان کے ساتھ مل کر میرا گھر تباہ کر دیا۔ نگہت بھابھی کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھیں، لیکن اب معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ راشدہ بیگم بھی روتی ہوئی وہاں پہنچیں اور انہوں نے نگہت پر تھوک دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جیسی غلیظ اور بد کردار عورت کو تو پتھر مار مار کر سنگسار کر دینا چاہیے۔ اسی وقت علی نے پولیس کو فون کر دیا اور اپنے کچھ دوستوں کو لے کر پیر شہامت کے اس نام نہاد آستانے کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں وہ شیطان لوگوں کی عقیدت کا فائدہ اٹھا کر ان کی عزتوں سے کھیلتا تھا۔ جب علی اور پولیس وہاں پہنچے تو پیر شہامت اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھا انتہائی تکبر سے لوگوں کو دم کر رہا تھا۔ علی نے آگے بڑھ کر اس پیر کی وہ سفید داڑھی پکڑی اور اسے زمین پر گرا کر اس قدر مارا کہ اس کا سارا روحانی چہرہ خون سے لت پت ہو گیا۔ پولیس نے اس غلیظ انسان کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اس کے آستانے سے ایسے بے شمار ثبوت ملے جو اس کے بھیانک جرائم کی گواہی دے رہے تھے۔ دوسری طرف عمران بھائی نے اسی وقت روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے نگہت بھابھی کو طلاق دے دی اور اسے اسی پہنے ہوئے جوڑے میں
انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ نگہت کے میکے والوں کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ نگہت بھابھی سڑک پر آ گئیں اور وہ اسی یتیم خانے کے باہر جا کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئیں جہاں انہوں نے اپنے اس ناجائز بچے کو چھوڑا تھا، لیکن اس یتیم خانے کی انتظامیہ نے بھی انہیں وہ بچہ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک بدکردار عورت ثابت ہو چکی تھیں۔ ہمارے گھر میں کئی مہینوں تک سوگ کا سما رہا۔ راشدہ بیگم نے اپنے تمام پیروں فقیروں اور عاملوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور انہوں نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی کہ انہوں نے اپنی کم علمی اور اندھی عقیدت میں ایک شیطان کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ عمران بھائی کئی سالوں تک اس صدمے سے باہر نہیں آ سکے، لیکن پھر وقت نے ان کے زخموں پر مرہم رکھا اور انہوں نے ایک انتہائی نیک اور سادہ لڑکی سے دوسری شادی کر لی، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت پیاری اولاد عطا کی۔ اس واقعے نے ہمارے پورے خاندان کو ایک ایسا بھیانک سبق سکھایا تھا جو ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی ذات کے سوا کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نام نہاد پیر اور عامل جو دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کی مجبوریوں اور ان کے دکھوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ دراصل معاشرے کے سب سے بڑے شیطان ہیں جو ہماری عزتوں اور ہمارے ایمان دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا سبق یہ تھا کہ انسان کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو اور وہ اپنے گناہ کو کتنی ہی گہرائی میں کیوں نہ چھپا لے، سچائی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ نگہت بھابھی نے 8 سال تک اس گھر میں مظلومیت اور نیکی کا جو لبادہ اوڑھ کر سب کو بے وقوف بنایا تھا، قدرت نے اس ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے ان کی وہ ساری عزت، ان کا سارا غرور اور ان کا وہ سارا بناوٹی چہرہ خاک میں ملا کر انہیں دنیا کے سامنے عبرت کا ایک ایسا نشان بنا دیا تھا جسے دیکھ کر ہر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ اور آج بھی جب میں اس بند الماری اور اس ٹوٹے ہوئے لکڑی کے پینل کو دیکھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قدرت کے فیصلے کتنے اٹل اور کتنے حیران کن ہوتے ہیں، اور اللہ کے انصاف کی چکی جب چلتی ہے تو وہ ظالم اور گناہگار کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ اور آج ہمارا گھر اس غلیظ سائے سے مکمل طور پر پاک ہو چکا ہے اور ہم ایک پرسکون اور باعزت زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔